بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومنین کو ذلیل کرنے کے لیے عیب مت ڈھونڈو، ورنہ اللہ تمہیں گھر کے اندر بیٹھے ذلیل کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، خوش اخلاقی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جھوٹے کے پاس شرم نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کو سلام نہ کرو جو ایک دوسرے کی ماں اور بہن کو گالیاں دے کر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کی صورت اس کے چہرے میں اور مرد کی صورت اس کی باتوں میں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، چاہے اپنی ہر چیز دوست پر قربان کر دو، مگر کسی بھی چیز کے لیے اپنے سچے دوست کو قربان نہ کرنا۔ دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن اور اپنے شوہر کو حد درجہ پسند کرنے والی ہو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے تمہیں گناہوں سے ڈرایا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے والا بنایا ہے، اسی طرح ہمیں ان پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے رزق سے راضی ہوگا وہ ہاتھ سے جانے والی چیزوں پر غم نہیں کرتا۔ جو دنیاوی چیزوں کے لیے غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر غصہ رکھتا ہے۔ ایمان کی جڑ خدا کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دینا ہے۔ کتنے ایسے غمزدہ ہیں جن کو ان کے غم نے ہمیشہ کی خوشی سے محروم کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں، عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ مرنے والے ایسے سفر پر گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں۔ لوگوں سے اپنی ضروریات زندگی کو طلب کرنا ذلت اور رسوائی کی وجہ ہے، اور حیا کو دور اور وقار کو کم کر دیتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا حاصل کرنے میں پوری طاقتیں خرچ کرو، پھر بھی جو تم چاہتے ہو اس کو نہ پا سکو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ وہی کرتا ہے
جسے گناہ کے عذاب کی پرواہ نہیں۔ دنیا کی طرف شوق، درد اور رنج کو زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پرہیزگاری اور تقوی سے بہتر آخرت کا کوئی سامان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے اندر دلچسپی رکھنے والے سے تمہاری دوری قسمت کی خرابی ہے۔ آپ نے فرمایا، محبت کا حسن تو تنگی اور سختی میں ہی سامنے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، علم اور معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی طرح ہوتا ہے، جو چکر ہی لگاتا رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ خوبصورتی کا تعلق زبان سے اور کمال کا تعلق عقل سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ذلیل وہی ہے جو کنجوس ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں، اس شخص کو کبھی بھائی نہ بناؤ جو تمہاری خوبیوں کو چھپائے اور عیبوں کو پھیلا دے۔ جو چیز تم جانتے نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، عقل اتنی سی ہے کہ اگر اسے کوا کھا لے تو اس کا پیٹ نہ بھرے، پھر بھلا اس سے خدا کی لامحدود ذات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو دوسروں کی توہین کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کو نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم ہر دن مر رہے ہوتے ہیں مگر زندگی کا نام اس دھند کو چیر کر جینے کا ہنر ہے۔ سچ بولنا آسان نہیں، کیونکہ سب کی عادت جھوٹ سننے کی ہے۔ سکون ان کو ملتا ہے جو دنیا کی بے سکونی کو سمجھ چکے ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت عبادت کی طرح ہوتی ہے جس میں نیت کا خالص ہونا، پاک ہونا سب کچھ ہے۔ کامیابی ہمیشہ خاموشی سے آتی ہے، شور تو صرف ناکامی مچاتی ہے۔ جو اندر سے الجھا ہوا ہو وہ باہر کسی کو بھی سنوار نہیں سکتا، خود کو بھی نہیں۔ سب کچھ سمجھنے کی کوشش خود کو کھونے کی شروعات ہے۔ اپنی خاموشی کو ہتھیار بناؤ۔ چیخ کر دلیل دینے والے اکثر کمزور ہوتے ہیں۔ جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ خود کو گہرائیوں سے جان لیتا ہے۔ موت ہر روز آتی ہے مگر ہم زندگی کو ٹالتے رہتے ہیں۔ جو شخص دل سے سوچتا ہے وہ اکثر عقل والوں میں تنہا رہ جاتا ہے۔ علم وہ چراغ ہے جو جب جلتا ہے تب انا کی ہوا بند ہو جاتی ہے۔ صبر صرف وقت کا انتظار نہیں، خود کو سنبھالنے کا فن ہے۔ جو چیز تمہیں روکتی ہے
وہی تمہیں بنانے والی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، تمہیں صرف نیت صاف رکھنی ہے۔ جب تمہیں کوئی نہیں سمجھتا تب تم اپنے قریب آ جاتے ہو۔ زندگی ہمیشہ سوال کرتی ہے مگر جواب اکثر خاموشی میں ملتے ہیں۔ دنیا تمہیں بدلنے پر مجبور کرتی ہے مگر تمہارا اصل تمہاری ضد میں چھپا ہوتا ہے۔ تمہارا دل جب خالی ہو تب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیت خود کو قابو میں کر لینا ہے۔ جو وقت کے ساتھ بہتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتا۔ اصل کامیابی اندر کا سکون ہے، باہر کی تعریف تو وقتی شور ہے۔ تم اپنے دل کو جتنا چھپاؤ گے وہ اتنا ہی چیخے گا۔ خاموشی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ ہر دل کو چپ کرا دیتی ہے۔ اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو ٹوٹ کر بھی جھکتا نہیں۔ تم جس درد سے بھاگتے ہو وہی تمہارا استاد ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے مگر اصل دشمن ہمارے اپنے اندر چھپا ہے۔ جب تم ہر چیز کا حساب رکھتے ہو سکون تم سے دور ہو جاتا ہے۔ تم جس انسان کو خوش کرنا چاہتے ہو وہ اکثر خود ادھورا ہوتا ہے۔ خود ہی کو پہچاننے سے پہلے دنیا کی ہر پہچان دھوکا ہے۔ تمہیں وہی بات بار بار چبھتی ہے جو تم نے دل میں دبائی ہو۔ زندگی میں سب سے بڑی حکمت یہی ہے، خاموش رہو، دیکھو اور سیکھو۔ تمہاری اصل پہچان وہ ہے جو تم اکیلے میں ہوتے ہو۔ جو دل کی نرمی کھو دے وہ علم کے پہاڑ پر بھی تنہا ہوتا ہے۔ تمہیں بدلہ نہیں لینا، تمہیں بہتر بننا ہے۔ جو شخص خود سے لڑ رہا ہو وہ کسی اور سے کبھی ہار نہیں سکتا۔ کبھی کبھی تمہیں صرف رونا چاہیے کیونکہ آنسو بھی دل کی عبادت ہے۔ اللہ سے وہ مانگو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ علم وہ نہیں جو کتابوں میں ہے، علم وہ ہے جو تمہاری ملاقات تم سے کرا دے۔ ہر رشتہ جو تمہیں خود سے دور کر دے وہ تمہارے حق میں نہیں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہوا۔ تم جتنا کم بولتے ہو اتنا زیادہ محسوس کرتے ہو۔ زندگی جینے کے لیے سکون چاہیے نہ کہ دکھاوا۔ اللہ کا ذکر دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، باقی سب شور مچاتے ہیں۔ جو شخص اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا مذاق اڑاتا ہے۔ تمہیں زندگی سمجھنی ہے نہ کہ صرف گزارنی ہے۔ اصل بہادری خاموشی میں درد کو برداشت کرنا ہے۔ تم اگر اپنے اندر سچائی رکھو دنیا خود بدلنے لگے گی۔ جس دل میں عاجزی نہ ہو وہ علم سے بھی اندھا ہوتا ہے۔ جو باتیں ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں وہی ہمیں راتوں کو جگاتی ہیں۔ اگر تم ہر کسی سے سچے ہو تو تم بہت تنہا ہو جاؤ گے لیکن تمہیں رب مل جائے گا۔ تم اپنے درد کو لفظ بنا لو، وہ دعا بن جائے گی۔ جو کچھ تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہاری آزمائش ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو، صبر طاقت کی خاموش شکل ہے۔ زندگی کا اصل سکون دینے والا صرف اللہ ہے۔
باقی سب دھوکہ ہے۔ جو بات تمہارے دل میں ہے وہ اکثر کسی کے الفاظ میں آ جاتی ہے۔ اپنی خاموشی کو زبان بنا لو، کبھی کبھی وہ سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ تمہیں ہر چیز کا جواب نہیں چاہیے، کچھ سوالوں کے ساتھ جینا سیکھو۔ تم جس درد سے بھاگتے ہو وہ تمہیں بھاگنے نہیں دیتا۔ جو شخص سچ کو سہ سکتا ہے وہ کسی بھی طوفان سے نہیں ڈرتا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو تم دولت مند ہو، امیر ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی دعا کسی کا دل نہ توڑنا ہے۔ تمہارا ماضی تمہیں صرف یاد دلانے آیا تھا، سزا دینے نہیں۔ جو تمہیں سب کے سامنے شرمندہ کرے وہ تمہارا نہیں۔ اپنے ذہن کی صفائی جسم کی صفائی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دو۔ جو تمہیں سنبھالتا ہے وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اپنی انا کو دفن کر دو ورنہ وہ تمہیں دفن کر دے گی۔ جو تمہاری خاموشی کو سمجھے وہی تمہارے قریب ہے۔ جو لوگ تمہیں روکتے ہیں وہ اکثر خود رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمہارے آنسو بھی عبادت ہے اگر وہ اللہ کے سامنے بہائے جائیں۔ علم وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اگر تم اپنے دل کی بات نہیں سنو گے تو دنیا کی باتیں تمہیں بہکا دیں گی۔ سکون ہمیشہ اندر سے آتا ہے، باہر صرف آوازیں ہیں۔ جو رشتہ اللہ کے نام پر ہو وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ تمہارے اندر کی روشنی باہر کے اندھیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنے غصے کو سمجھنا سب سے بڑی حکمت ہے۔ تم جس مقام پر ہو وہ تمہاری تقدیر کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر تم ہر دن ایک اچھی نیت سے شروع کرو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ جو تمہارے ساتھ مخلص ہو وہ تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تب تم خود پر بھی بھروسہ کرنے لگتے ہو۔ تمہارے دل کی بے قراری تمہارے رب کی طرف سے اشارہ ہے۔ تمہاری روح ہمیشہ تم سے بات کرتی ہے، تمہیں صرف سننا آنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کے آگے ہر محبت کمزور ہے۔ تم اگر خود کو پہچان لو تو دنیا کی ہر چیز میں معنی ڈھونڈ لو گے۔ تمہارے درد کی گہرائی تمہاری روشنی کی شدت کا پتہ دیتی ہے۔ جو تمہیں خاموشی میں یاد رکھے وہ تمہارے قریب ہے۔ جب تم کچھ نہیں ہو تب اللہ تمہیں سب کچھ بنا دیتا ہے۔ تم جس دن اپنی کمزوریوں کو قبول کر لو گے تم ناقابل شکست ہو جاؤ گے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، تم بس انتظار میں خوبصورتی دیکھو۔ جب تم دنیا سے ہار جاتے ہو تب تمہیں اللہ جیتنا سکھاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں تو لوگوں کے دلوں کو چھونا سیکھو، ذہنوں کو نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اتنا بولیں جتنا خاموشی کو توڑنے کے قابل ہو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غم سے نہ گھبراؤ، تمہاری روح کی طاقت اسی میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو دنیا کی گندگی سے پاک رکھو،
کیونکہ رب صرف پاک دل میں اترتا ہے۔ جو شخص اپنے رب سے غافل ہو جائے وہ کبھی بھی دلی سکون نہیں پا سکتا۔ انسان کے لفظ اس کی روح کے آئینے ہوتے ہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو کسی کے کام آ جائے خاموشی سے۔ حالات کبھی انسان کو نہیں توڑتے، انسان خود اپنے اندر سے ٹوٹتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے مگر امید وہ چنگاری ہے جو اندھیرے میں بھی جلتی ہے۔ جو اپنے خوابوں کا پیچھا کرتا ہے دنیا اسے پاگل کہتی ہے، لیکن وہی تاریخ لکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا اصل مقام اس کا ظرف ہے، نہ کہ اس کا لباس یا شہرت۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا دل نہیں دکھاتا۔ تمہارے الفاظ کا وزن اس وقت بڑھتا ہے جب تم خود ان پر عمل کرو۔ ہر صبح ایک نئی رحمت ہے، ہر رات ایک موقع کہ اس میں شکر ادا کیا جائے۔ محبت میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز سکون ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو دل سے مانگو، زبان سے نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصیحت صرف وہی اثر کرتی ہے جو درد کے ساتھ دی جائے۔ سچ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے مگر نجات اسی میں ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم خود کو کھونے نہ دو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل تمہارے رب سے جڑا ہو تو دنیا کی پریشانیاں تمہیں چھو نہیں سکتی۔ سب کچھ سیکھنے کے بعد انسان یہ سیکھتا ہے کہ اصل علم عاجزی ہے، جھک جانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی میں وہ سکون ہے جو دنیا کی تمام موسیقیاں بھی نہیں دے سکتی۔ جو تمہیں تمہارے کم وقت میں یاد رکھے وہی تمہارا اصل دوست ہے۔ عقل مند وہی ہے جو سیکھنے کے لیے خود کی غلطیوں کا انتظار نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش نصیب وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہے، بلکہ وہ ہے جو کچھ ہے اس میں خوش ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دل کی روشنی کبھی بجھتی نہیں اگر وہ رب کے نور سے جلی ہو۔ جو شخص ہر وقت دوسروں کو سمجھنے میں لگا رہتا ہے وہ خود کو کبھی نہیں سمجھ پاتا۔ وہ وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے جب تم کسی کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف وہ ہوتی ہے جب تم خود کو کھو کر دوسروں کو خوش رکھنے لگتے ہو۔ بعض سوالوں کا جواب نہ دینا اصل دانائی اور عقل مندی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ہارنا ضروری ہوتا ہے تاکہ تم جیت کا اصل مطلب سمجھ سکو۔ وہ لوگ جو تمہیں خاموش کر دیتے ہیں وہ تمہیں اندر سے خالی کر دیتے ہیں۔ جب دل دعا مانگنے سے تھک جائے تب صبر دعا بن جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے سکون کو چھین لے وہ تم سے دور ہی اچھی ہے۔ تم جس زخم کو چھپاتے ہو وہی زخم تمہیں سب سے زیادہ بدلتا ہے۔ کبھی کبھی خود سے بات کرنا دوسروں کی ہزار باتوں سے بہتر ہوتا ہے۔
وقت سکھاتا ہے مگر اس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، تنہائی، صبر، آنسو۔ تم جس انسان سے سچ بولتے ہو وہ تمہیں دل سے جان لیتا ہے۔ کوئی تمہیں مکمل نہیں کر سکتا جب تک تم خود ادھورے رہنا چاہو۔ جو شخص وقت پر خاموش نہ ہو وہ اکثر اپنے الفاظ سے ٹوٹتا ہے۔ تمہارے اصل سوالات وہی ہیں جنہیں تم پوچھنے سے ڈرتے ہو۔ جو اندر سے کمزور ہو وہی سب سے زیادہ شور کرتا ہے۔ بعض رشتے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ تم اپنے اندر کی کمی پہچان سکو۔ جب تم خود کو کم محسوس کرتے ہو تو دنیا بھی تمہیں ویسا ہی دیکھتی ہے۔ ہر بار تم گر کے اٹھے ہو یہ تمہاری جیت تھی، تمہاری ہار نہیں۔ محبت وہ چیز ہے جو تمہیں مضبوط بھی بناتی ہے اور توڑ بھی دیتی ہے۔ تم جتنا زیادہ زندگی کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہو وہ اتنی ہی بگڑتی ہے۔ تمہارا سکون کسی اور کی تبدیلی میں نہیں، خود کو قبول کرنے میں چھپا ہے۔ جو کچھ تمہیں بار بار تنگ کرتا ہے وہی تمہیں اندر سے صاف کر رہا ہے۔ ہر وہ لمحہ جو تم نے تنہائی میں خود کو سنبھالنے میں گزارا وہ تمہارا خزانہ ہے۔ جب دل مان لے کہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تب فکر ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دکھ الفاظ سے باہر ہوتے ہیں مگر وہی دکھ تمہیں اندر سے نکھارتے ہیں۔ تم جب اپنی ناکامی کو سچ مان لو وہ کامیابی بننے لگتی ہے۔ تمہیں سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، تمہیں بس خود پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہی شخص مضبوط ہوتا ہے جو سب کے سامنے مسکرا کر اپنے آنسو چھپا لے۔ ہر شخص اپنی کہانی کا ہیرو ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو۔ جو شخص ہر حال میں شکر کرتا ہے اس کا ہر حال بہتر ہوتا ہے۔ تم جس لمحے میں مکمل ہو وہی لمحہ اصل زندگی ہے۔ خاموشی وہ ہنر ہے جو صرف دل کے ٹوٹنے کے بعد آتا ہے۔ زندگی کے کچھ سبق کتابوں سے نہیں، آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے ملتے ہیں۔ سچ بولنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی کیونکہ سچ سب کو راست نہیں آتا۔ جب انسان کی صلح خود سے ہو جاتی ہے تو پوری دنیا سے اس کی جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے راستہ لمبا ہے، دل کہتا ہے ایمان رکھ۔ وہی لوگ زندگی بدلتے ہیں جو اپنی تکلیفوں کو چراغ بنا لیتے ہیں۔ کچھ خواب آنکھیں بند کر کے نہیں، دل کھول کر دیکھے جاتے ہیں۔ تم جس درد سے بچنا چاہتے ہو وہی تمہیں اندر سے خوبصورت بناتا ہے۔ جتنا تم خود کو جانتے ہو اتنا ہی یہ دنیا بے معنی لگنے لگتی ہے۔ جو لوگ تمہارے سچ میں تکلیف محسوس کریں وہ تمہارے جھوٹ کو پسند کریں گے۔ انسان کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ سکون کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ زندگی وہ چیز ہے جو تب نظر آتی ہے جب تم ماضی اور مستقبل چھوڑ دیتے ہو۔ امید وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی جلتی ہے اگر تم اسے بجھنے نہ دو۔
جو شخص تمہیں اپنا وقت دے وہ تمہیں اپنی زندگی دے رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے آپ سے ملنا سب سے بہترین ملاقات ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ہر حال میں شکایت ہے تو تم کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتے۔ تم جسے بچا رہے ہو سکتا ہے وہی تمہیں ڈبو دے۔ تم جو کچھ کھو چکے ہو وہ تمہیں وہ سکھا گیا جو تم کبھی سیکھ نہ پاتے۔ کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان خالی ہوتا ہے۔ تمہارے اندر جتنا شور ہے تمہاری خاموشی اتنی ہی قیمتی ہے۔ جتنا تم خود کو معاف کرو گے اتنا ہی سکون پاؤ گے۔ تم جتنا ماضی میں رہو گے اتنا حال سے کٹتے جاؤ گے۔ کبھی کبھی ایک سادہ مسکراہٹ اندر کے طوفان کا پردہ ہوتی ہے۔ دل کو جیتنے والے الفاظ ہمیشہ سادہ ہوتے ہیں۔ تم جہاں ہو وہی تمہارے سفر کی شروعات ہے۔ اگر تم ہر حال میں سیکھ رہے ہو تو تم ہار نہیں رہے۔ زندگی کا اصل حسن اس وقت نظر آتا ہے جب تم شکر گزار بن جاتے ہو۔ کبھی کبھی ایک نرمی سختی کو ہرا دیتی ہے۔ جو تمہیں سمجھتے ہیں وہ صفائیاں نہیں مانگتے۔ جو تمہارے ساتھ چلتے ہیں وہ تمہارے ماضی کو نہیں تمہارے حال کو دیکھتے ہیں۔ جتنا تم حقیقت کو قبول کرو گے اتنا خوش رہو گے۔ کبھی کبھی زندگی سے ایک قدم پیچھے ہٹنا آگے بڑھنے کی تیاری ہوتی ہے۔ جو چیزیں تمہیں روک رہی ہیں وہی تمہیں کچھ نیا شروع کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تم جب تک اپنے آپ سے محبت نہیں کرو گے کسی کی محبت تمہیں مکمل نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی دیر سے ملنے والی چیزیں سب سے قیمتی ہوتی ہیں۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی خود کو نہ کھونا ہے۔ جب تم خود کو سنبھالتے ہو دنیا تمہیں سنوارنے لگتی ہے۔ جو اپنے زخموں کو قبول کر لیتا ہے وہ ان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہر رات کے بعد نیا دن آتا ہے، بس یقین رکھو۔ سادگی میں جو حسن ہے وہ بناوٹ میں نہیں۔ جب تمہارے اپنے اندر سکون ہو تب تم باہر کے طوفانوں سے نہیں ڈرتے۔ تم جتنے سچے اور خالص ہوگے دنیا اتنا ہی تمہیں عجیب سمجھے گی۔ اصل ہمت وہ ہے جو تم تب دکھاؤ جب سب کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ تم جس حال میں شکر ادا کرتے ہو وہی حال تمہارے لیے برکت بن جاتا ہے۔ تم جتنا سیکھو گے اتنا جھکنا سیکھ جاؤ گے۔ کبھی کبھی رک جانا تیز چلنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو تمہیں تھامے بغیر سمجھ لے وہی تمہارا اصل ساتھی ہے۔ تم خود کو جتنا پہچان لو گے اتنا ہی دنیا تمہیں پہچانے گی۔ جو تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرے وہ خود اوپر جانے سے ڈرتا ہے۔ ہر کامیابی کی بنیاد ایک نہ سننے والا دل ہوتا ہے۔ جو تمہارے بغیر بھی تمہارے ساتھ ہو وہی اصل رشتہ ہے۔ وقت کی قدر وہی کرتا ہے جو گزرے ہوئے وقت کا درد جھیل چکا ہو۔
زندگی ایک راستہ ہے، منزل نہیں۔ تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہارا نرمی سے جینا ہے۔ ان لوگوں کو مت سنو جو خود ہار گئے ہیں اور تمہیں بھی ہارنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہر وہ لمحہ جو تم نے خود کو بہتر بنانے کے لیے جیا، وہی اصل کامیابی ہے۔ جو تمہیں چپ چاپ سن لے، وہی تمہیں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ہر رات کے بعد سورج تمہارے لیے پھر نکلتا ہے، اور یہ امید کافی ہے۔ تم جتنے اپنے ہو جاؤ، دنیا اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے۔ جو تم سے حسد کرے، وہ کبھی تمہاری خیر چاہنے والا نہیں۔ تمہیں ہر کسی کو خوش نہیں کرنا، تمہیں بس خود سے انصاف کرنا ہے۔ زندگی اس وقت بدلتی ہے جب تم اپنی سوچ بدل لو۔ تم اگر تھک بھی گئے ہو، پھر بھی ہار ماننا ضروری نہیں۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی عبادت سچائی کے ساتھ جینا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص سچائی کے ساتھ جیتا ہے، وہ کبھی اندر سے ٹوٹتا نہیں۔ زندگی وہ امتحان ہے جہاں سوال روز بدلتے ہیں اور جواب صبر، استقامت اور شکر سے ہی ملتے ہیں۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو ہرا دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ کامیابی ہمیشہ بڑی باتیں کرنے سے نہیں، چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ عقل وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے، اسی میں خوش رہنے کا فن ہی اصل دولت ہے۔ نیکی کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، یہ کائنات اس کا ساتھ دیتی ہے۔ بڑا انسان وہ نہیں جو اوپر بیٹھے، بلکہ وہ ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ جو دل سے معاف کرتا ہے، وہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ جو سچائی کو قبول کر لیتا ہے، وہ اندر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک کہانی ہے، بس ایک سننے والا چاہیے۔ جو شخص اپنی ذات کو بہتر کرتا ہے، وہ دنیا کو بہتر بنانے میں لگ جاتا ہے۔ انسان جب تک خود سے نہ جیتے، دنیا کی کوئی جیت مکمل نہیں ہوتی۔ عزت کبھی مانگی نہیں جاتی، وہ کمانا پڑتی ہے۔ جو کام کل کرنا ہے، وہ آج سوچنا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے ایک چراغ جلا دو۔ جو دل شکر گزار ہے، سکون اس کا ساتھی ہے۔ اپنی کمزوریوں کو چھپانے سے بہتر ہے ان پر کام کرنا۔ جو اپنے اندر کی آواز سنتا ہے، وہ کبھی راستہ نہیں بھٹکتا۔ تم جتنا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، زندگی تمہارے لیے ویسے ہی ہو جائے گی۔ جب انسان دوسروں کے دکھ کو اپنا سمجھنے لگے، وہی انسانیت ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ سیکھنے کی تلاش میں رہتے ہیں، چاہے وہ شکست ہی کیوں نہ ہو۔ بڑا بننے کے لیے چھوٹا بن جانا سیکھنا پڑتا ہے۔ عقل وہ تحفہ ہے جو ہر وقت تمہیں بہتر فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر تم دوسروں کی قدر نہیں کرو گے، تو کل کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ محبت وہ زبان ہے جو الفاظ کے بغیر سمجھی جاتی ہے۔
جب زندگی مشکل لگے تو یاد رکھو تم اب بھی سانس لے رہے ہو اور یہ کافی ہے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ خوف کے باوجود آگے بڑھا جائے۔ جو شخص دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے وہ خود بھی جلدی شفا پا لیتا ہے۔ جیتنے کے لیے ضروری نہیں کہ سب کو ہرا دو، کبھی کبھار خود کو جیتنا کافی ہوتا ہے۔ ہر قدم جو تم آگے بڑھاتے ہو تمہیں پیچھے چھوڑے ہوئے دکھوں سے دور لے جاتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارا رویہ باقی رہے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل تبھی روشن ہوتا ہے جب انسان دنیا کے شور سے نکل کر اپنے رب سے خاموشی میں بات کرتا ہے۔ ہر دن جب تم جاگتے ہو یہ مت بھولو کہ تمہارا دماغ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اگر اسے تم قابو میں رکھ سکو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خاموشی اختیار کرو کیونکہ دل کی گہرائیاں لفظوں سے نہیں خاموشی سے سمجھی جاتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص خود کو بہتر نہ بنا سکے وہ دنیا کو بہتر بنانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ امام بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دکھ سے تم بھاگ رہے ہو وہی تمہارے اندر روشنی پیدا کرنے آیا ہے۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھاؤ کیونکہ کوئی دوسرا تمہیں تمہارے اندھیرے سے نکالنے نہیں آئے گا۔ تمہارے خیالات تمہاری حقیقت کو شکل دیتے ہیں، سو ہر خیال کو پاکیزہ بناؤ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی محبت انسان کو کبھی مطمئن نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ طلب میں ڈال دیتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم فائدہ وہی دیتا ہے جو دل کو نرم کرے اور تمہیں نقصان سے بچا لے۔ جب تم دوسروں کے سامنے خود کو مضبوط دکھاتے ہو لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، وہی لمحہ تمہیں اصل میں بناتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم خود کو کھو کر بھی اپنے رب کو نہ بھولو۔ جو لوگ خود کو سنوارنے میں مصروف رہتے ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں پر ہنسنے کا وقت نہیں رکھتے۔ انسان وہ نہیں جو بولتا ہے بلکہ وہ ہے جو وقت اور صبر سے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے اندر کی جنگ جیت لو، باقی سب جنگیں آسان ہو جائیں گی۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی سب سے بڑی بیماری اللہ سے غافل ہونا ہے۔ ایسے مت جیو جیسے تم 1000 سال زندہ رہو گے، ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ محبت میں وہ طاقت ہے جو سب کچھ معاف کرا دیتی ہے اور وہ بھی سکھا دیتی ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل کو اللہ کا شوق لگ جائے تو دنیا خود بخود دور ہونے لگتی ہے۔ اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بناؤ کیونکہ ہر درد زبان سے بیان نہیں ہوتا۔ جب تم سچے ہو تو دنیا تمہیں دیر سے سمجھتی ہے، لیکن وہ سمجھ لازمی آتی ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ نہیں کہ تم کچھ برا کر دو، بلکہ یہ ہے کہ تم کچھ نہ کرو جبکہ تم کر سکتے ہو۔ جسم کی بیماری تو دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن دل کی بیماری کا علاج صرف سچائی اور اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ نصیحت وہی اثر کرتی ہے جو آنکھ سے نہیں دل سے دی جائے۔ جو شخص اللہ کی طرف مائل ہو
دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے۔ جب تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں، تبھی تم مکمل آزاد ہو۔ جو لوگ خود سے سوال نہیں کرتے وہ دنیا کے جواب کبھی نہیں سمجھ پاتے۔ ہر رات کا مطلب ختم نہیں ہوتا، ہر رات نئی صبح کا آغاز ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس محبت نہیں تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ سب سے بہترین طریقہ مستقبل کو جان لینے کا اور اس کی پیشن گوئی کرنے کا یہ ہے کہ تم اسے خود بناؤ۔ جب تم روتے ہو اور کوئی دیکھتا نہیں تو وہی آنسو تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ کامیابی کا راز صرف علم نہیں بلکہ صبر، اخلاص اور مسلسل کوشش ہے۔ نفرت کو صرف محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے، یہی قانون ہے۔ علم کا سب سے بڑا دشمن غرور ہے۔ جنہیں زندگی کی قیمت معلوم ہو وہ وقت کی قدر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ واحد چیز جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے وہ خود ڈر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کے لیے روشنی جلاتا ہے وہ خود کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ روح کی سب سے بڑی غذا سچائی ہے۔ تمہیں ہر دن خود سے بہتر بننے کا موقع ملتا ہے، لیکن کیا تم اسے استعمال کرتے ہو؟ جتنا گہرا تمہارا دکھ ہوتا ہے اتنا ہی مضبوط تمہارا انسان بننے کا عمل ہوتا ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیرے کو کاٹتی ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو اللہ تمہاری مشکلوں کو خاموشی سے حل کرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو کچھ تم ڈھونڈ رہے ہو وہ بھی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر تم اپنی جنگ خود نہ لڑو تو دنیا تمہیں ہر دن شکست دے گی۔ آنسوں کی جو قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہے وہ کہیں اور نہیں لگتی۔ آپ کی زندگی میں چاہے جو بھی چل رہا ہے بس مسکرائیں اور خود کو پیار سے بھر لیں۔ اپنی زندگی کے تاریک لمحوں میں بھی بغیر کسی خوف کے انتظار کرو۔ محبت کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ روح اتنی قریب ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن اس تک پہنچ سکتے ہو۔ محبت مردے کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ ہر گزرے دن کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، پرسکون بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ جو کل گزر گیا وہ لکھا جا چکا، آج تو نئے بیج بونے کا وقت ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ خوبصورتی چہرے میں نہیں ہے، خوبصورتی دل میں ایک روشنی ہے۔ جو مشکلیں تمہیں دی گئی ہیں جس لمحے تم انہیں قبول کر لوگے تو دروازہ کھل جائے گا۔ اپنے آپ کو اپنی سوچوں سے بچاؤ۔ محبت خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ دعا خدا پر بھروسے کا نام ہے، خدا پر یقین رزق کا واحد ذریعہ ہے جو باقی ہر ذریعے سے آزاد کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شکر گزاری سے بہتر کچھ نہیں جانتا جو رزق اور اس میں اضافہ لے کر آئے۔ تمہارے دل میں ایک شمع ہے
جو روشن ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تمہاری روح میں ایک خالی جگہ ہے جو بھرنے کے لیے تیار ہے۔ تم اسے محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں اور سوچیں مہمان کی طرح آتی ہیں۔ صبر کرنے والا اور جاننے والا ان فکروں کو اور سوچوں کو مہمان ہی سمجھتا ہے۔ انسان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ تب تک لوگوں سے امید لگائے رکھتا ہے جب تک مٹی میں مٹی نہ ہو جائے۔ فتح کر لینے اور جیت لینے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، اچھے اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتے ہیں۔ تم تو بڑے عزت دار معزز مہمان ہو، دنیا کے ٹکڑوں کے لیے بھکاری کی طرح مت رو۔ یہ جگہ ایک خواب ہے، صرف سونے والا اسے حقیقت سمجھتا ہے۔ تمہارے زخموں کی گہرائی میں بیج ہیں جو خوبصورت پھولوں کے کھلنے کے انتظار میں ہیں۔ جتنا میں خود کے قریب آتا ہوں اتنا ہی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں خود سے کتنا دور ہوں۔ جب تم پرامن خوشی محسوس کرتے ہو تو تم سچائی کے قریب ہوتے ہو۔ محبت ہوا کی طرح ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہو۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اندھیرا تمہاری شمع ہے۔ عاشق کے لیے یار کی جدائی سے بری اور کوئی سزا نہیں ہے۔ جو سچ کی تلاش میں ہوتا ہے وہ سچ تک ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ کے بندے کو لوگوں کی دی ہوئی عزت یا ان کی دی ہوئی ذلت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کوئی اسے مانے یا نہ مانے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ صبر ایک پھول ہے اور اس کی پتیوں سے بننے والی مرہم زخموں کو کھا جاتی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو۔ ہر شخص اپنی عادتوں کا غلام ہے، دوسروں کے بجائے اپنی صلاحیتوں پر توجہ دو۔ انسان کو اکثر اپنی منزل اس راستے پر ملتی ہے جس راستے سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ محبتیں بانٹنے والے محبتیں سمیٹتے بھی ہیں۔ جاہلوں میں نہیں ملتے اتنے جتنے جاہل پڑھے لکھوں میں ملیں۔ جو باتیں ہم پی جاتے ہیں اکثر وہ ہمیں کھا جاتی ہیں۔ غلط بات پہ جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اللہ جانتا ہے یا وہ شخص کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کی بجائے ہمارے اندر گرتے ہیں۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کو نہ ثابت کرنے والا، اللہ کے وجود کو نہ ماننے والا تو کافر ہے ہی صحیح۔ اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش بھی منع ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ دیکھنے والے کی آنکھ خود ہی ثبوت دے دیتی ہے۔ ثابت کرنے سے سورج نہیں بنے گا۔ اندھے آدمی کے سامنے تم قیامت تک سورج کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، اور آنکھوں والا کبھی بحث نہیں کرے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا اس پورے معاشرے میں بانٹ دی جاتی ہے۔
زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر جیت اور فتح حاصل کر لینا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پا لی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، جھک جانا ضروری ہے۔ اور عاجز بننے کے لیے اور جھک جانے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک کو بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ پیار تو انسان ہی ہے، درد سہنا بھی انسان ہی ہے، درد سہنے کے باوجود پیار کرنا روح ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہیں مجھے دوبارہ جاننا چاہیے۔ میرے لیے میں چاند جیسا ہوں، آپ ہر روز میرا نیا چہرہ دیکھو گے۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے، بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ مسکراہٹوں میں غم کو چھپانا ہی صبر کی نشانی ہے۔ کوئی سدا انتظار میں نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ بہت مشکل ہے مر جانے تک زندہ رہنا، اور پھر مر جانے کے بعد ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر توبہ کرے۔ خدا کا ڈر نہ ہوتا اگر بشر کو، خدا جانے یہ بندہ کیا نہ کرتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ ایک شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر کبھی مرجھانے نہ دے۔ بہترین عبادت کردار کی صحت اور خیالات کی پاکیزگی ہے۔ کچھ رشتے ہیں اسی لیے چپ ہیں، کچھ چپ ہیں اسی لیے رشتے ہیں۔ سجدے نہ ہوتے تو دل پھٹ چکے ہوتے۔ ہمیشہ تب بولیں جب الفاظ میٹھے ہوں، ورنہ خاموشی اختیار کیجیے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہم لوگ کسی اور زمانے کے مکیں ہیں، سو ہم کو یہاں ٹھیک سے رہنا نہیں آیا۔ کچھ باتیں اگر وقت رہتے نہ کہی جائیں تو وہ اپنا مطلب کھو دیتی ہیں۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں صرف سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ خود کو ہر بزم مسرت میں سمو کر دیکھا، روح کا دکھ نہ گیا، دل کی وحشت نہ گئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سچ کہاں بولتے ہیں، ہمیں سچ بولنا ہی کہاں آتا ہے۔ ہم تو سچ اگلتے ہیں، تھوکتے ہیں دوسروں کے چہروں پر کیچڑ کی طرح۔ جیسے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں ویسے ہی غم کے کہکہے بھی ہوتے ہیں۔ اے زمین احترام کر ہمارا، ہم تیرا رزق ہونے والے ہیں۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی نہیں آتی خراش، کبھی ذرا سی بات پر انسان بکھر جاتا ہے۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کیسے زندہ دلوں کو رون دیتے ہیں۔ یہاں الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو، دھوپ بہت۔
الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ ہنستے ہوئے چہروں کو غموں سے آزاد نہ سمجھو، تبسم کی پناہوں میں ہزاروں درد ہوتے ہیں۔ عجب دور ہے، ہر شخص یہی سوچتا ہے، تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے۔ کھائے جاتی تھی کوئی فکروں سے، ایسا ہنستا تھا جیسے رویا ہو۔ طاقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اللہ کے پاس طاقت ہے اور اللہ نے یہ کام کیا ہے، تو اب آپ بولو نہیں، برداشت کر جاؤ۔ کسی آدمی سے اس وقت تک نہ خفا ہو جب تک کہ تمہیں اس کی آخرت دکھائی نہ دے۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کر کے دیکھیں جس نے آپ کے کردار کو چوٹ پہنچائی ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کرنے کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے کیوں نہیں کہنا، ایسے علم کا کیا فائدہ جو علم والے کو سکون نہ دے سکے اور نہ اس کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ ایسے علم سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔